بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جنگ دور حاضر میں چل رہی ہے، حاضرین جمعہ، آپ ہرگز اس کو حق و باطل کی جنگ ہرگز نہ سمجھیں۔ اللہ کی قسم، یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے۔ ایک طرف اس جنگ نے بہت سارے مسلمانوں کی عبادت کا وقت کھا لیا ہے، صبح سے شام تک لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بہت سے مسلمانوں کو اس جنگ نے کفر کے دہانے پر بھی لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں بات آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، آپ سمجھتے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 118، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، جو انسان صبح میں مومن تھا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن تھا صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ فتنہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ نہ ہو، ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ خبریں صرف خبروں کی حد تک نہیں رکتے، یہ انسان کے ایمان تک جا رہی ہیں، اس کے عقیدے تک جا رہی ہیں، اس کی زبان سے ایسے جملے نکلوا رہی ہے جو جملے اسے جہنم میں مشرق و مغرب کے برابر نیچے دھسا دیتے ہیں۔ یہ بھی نبی کا جملہ ہے۔ ایسے جملے وہ نکال رہے ہیں اپنی زبان سے جو جملے ان کی آخرت برباد کر سکتے ہیں۔ آؤ بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کون ہے اسرائیل؟ اسرائیل اور ایران کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایسا درندہ ہے جس نے گزشتہ 70 سالوں میں 1940 پر 8 سے لے کر 2024 تک 1,30,000 پر 6,000 مسلمانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اسرائیل وہ درندہ ہے جس نے محض 4 سالوں میں، گزشتہ 4 سالوں میں 70,000 معصوموں کا قاتل بنا۔ اسرائیل وہ درندہ ہے جس نے معصوموں کے خون سے مسجد اقصی کو رنگ دیا۔ اسرائیل وہ درندہ ہے جس نے معصوم بچوں کی کمزور گردنوں پر بڑی بڑی عمارتیں گرا دی۔ ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل اس روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا دشمن ہے اس روئے زمین پر، بلکہ انسانیت کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ 70 سالوں میں 1,30,000 پر 6,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہ تعداد یاد رکھنا، تعداد یاد رکھنا، 1,30,000 پر 6,000 مسلمانوں کا۔ اب ایران کون ہے؟ ایران کون ہے جو جس کو تم آج امام سمجھتے ہو، جس کے تم ایمان کے نعرے لگا رہے ہو، جس کی تعریفیں لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہو؟ کون ہے ایران؟ ایران کے بارے میں جانو، 2011 سے 2017 تک 6 سال کے اندر، 70 سال کی بات نہیں کرتا، 6 سال کے اندر ایران کا یہ کردار رہا کہ محض ملک شام میں، سارے ممالک میں بھی نہیں، اس کی بربادیاں بہت ہیں، محض ملک شام میں 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ 6 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل وہ جس نے 70 سالوں میں 1.5 لاکھ مارے تھے، ایران وہ جس نے 7 سالوں میں 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ایران وہ ظالم ہے کہ اس نے، اگر ہم یمن کی حالت نکالیں گے تو کم سے کم 1.5 لاکھ مسلمانوں کا اس نے قتل عام صرف یمن میں کیا ہے، اس کی بمباری کی وجہ سے مری ہیں۔ ایران وہ ظالم ہے جس نے خود ایران میں 20,000 لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ سنی مسلمان تھے۔ 20,000 لوگوں کو اپنے ملک کے اندر۔ تم جو تعریف کر رہے ہو، تم جیسے لوگوں کو ایران جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تم جیسے 20,000 لوگوں کو اس لیے مار دیا کہ وہ تم جیسا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو 2003 سے لے کر 2024 تک محض ایران نے، اللہ کی قسم محض ایران نے، میری باتوں پر یقین نہیں تو تم جہاں نیوز دیکھتے ہو وہاں جا کر نیوز دیکھو، اللہ کی قسم، 2003 سے لے کر 2024 تک ایران نے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ 10 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کو مارنے والے کی دشمنی میں تم اس کی حمایت کرتے ہو جس نے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ کس سے محبت کا صلہ مانگ رہے ہو؟ فلسطین کے مسلمان، ملک شام کے مسلمان نہیں، یمن کے مسلمان نہیں، ایران کے مسلمان نہیں۔ فلسطینی جب مرتے ہیں تو تمہیں درد ہوتا ہے، تمہیں شام کا درد نہیں۔ جب قیامت کے دن پہنچو گے، کس مسلمان سے محبت کا اظہار کرو گے؟ کس مسلمان سے؟ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی،
عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ جب حشر کے میدان میں جاؤ گے وہاں فلسطین کے 70,000 بھی ہوں گے، وہاں ملک شام اور ملک یمن کے 10 لاکھ مسلمان بھی ہوں گے، کس کے طرفدار بنو گے؟ کس کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ کس سے دشمنی کا اعلان کرو گے؟ کس سے محبت کا اعلان کرو گے؟ اور کس سے درد کا اعلان کرو گے؟ تمہاری نظر میں 70,000 معلوم ہے کیونکہ تمہیں بتایا گیا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے 10 لاکھ کو کس نے مارا تھا۔ کس کے طرفدار بن رہے ہو اور کیوں اپنا ایمان اس طرح برباد کر رہے ہو؟ اور حاضرین جمعہ، آپ اگر دیکھتے ہیں، ذرا حالات پر غور کریں گے تو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کی طرفداری کریں۔ ضروری نہیں کہ 2 ملک اگر آپس میں بھڑ جائیں تو کسی ایک کی طرفداری کرنا ہے، ضروری نہیں ہے۔ کون سا قانون ہے، کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے کہ ایک کا ساتھ دینا؟ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا اندھا اصول ہے۔ 2 لوگ لڑ کر مرتے ہیں تو مرنے دو، ضروری نہیں کہ تم ایک کی طرفداری کرو، ضروری نہیں کہ تم ایک کے حمایتی بنو، ضروری نہیں ہے۔ یہ زبردستی کا اصول ہے جو ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم بس یہ جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کو گالی دیتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو محمد کی بیوی کو گالی دیتے تھے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محمد کو گالی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت ہمارے نزدیک نالی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہماری حمایت کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ دونوں میں سے کوئی ہماری محبت کا حقدار نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی ہماری طرفداری کا حقدار نہیں ہے۔ یہ دونوں کے دونوں مجرم ہیں، یہ دونوں کے دونوں قاتل ہیں، یہ دونوں کے دونوں ظالم ہیں۔ آپ ہرگز ایک طرف کے معاملات دیکھ کر جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرنا، جذبات میں آ کر رائے قائم نہیں کرنا، ایمان برباد ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے جو اماں عائشہ کو گالی دیتا ہے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، اس کے حمایتی نہیں بن سکتے جو اپنی نمازوں میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے، اپنی نمازوں میں ابو بکر اور عمر پر لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے حمایتی نہیں بن سکتے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ اور اماں عائشہ کو گالی دینے والوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کھڑا کیے جاؤ ابو بکر اور عمر و حضرت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں اور تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو ابو بکر اور عمر کو گالی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث بتانے والا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث میں 4640۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان رجلا جاء الى رسول اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ کے رسول، کیف ترى فی رجل احب قوما ولما يلحق بهم، اللہ کے رسول آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو دنیا میں ایک قوم سے محبت کرتا تھا؟ ایک جملے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی جانب سے میرا ایک بھی جملہ نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو دنیا میں کسی قوم سے محبت کرتا تھا اور قیامت کے دن اسے اس قوم کے ساتھ نہیں ملایا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا المرء مع من احببتا، ہرگز نہیں، قیامت کے دن ہر شخص جس سے محبت کرتا تھا، جس کا حمایتی تھا، اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں عائشہ کو گالی دینے والوں کے ساتھ اللہ تمہیں کھڑا کر دے، یہ بہت بڑی بربادی ہوگی۔ رائے دینے سے پہلے، زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے اپنی آخرت کو نظر میں رکھو، ماضی کے واقعات کو نظر میں رکھو، ایمان کو نظر میں رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم کو نظر میں رکھو، صحابہ کے وقار کو نظر میں رکھو، پھر اپنی زبان سے جملے نکالنا، جوش میں جملے نہیں بولنا۔ ایک جملہ تمہیں قیامت کے دن نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے، ابو بکر و عمر کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے، اماں عائشہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، غور سے سمجھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 120 پر 9، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک ظلم کرنے والے کو دوسرے ظلم کرنے والے پر مسلط کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جنگ حق و باطل کی نہیں ہوتی، ہمیشہ جنگ ایک طرف سچے اور دوسرے طرف جھوٹے لوگوں کی نہیں ہوتی۔
اللہ کہتا ہے کبھی کبھار ہم ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ اب یہ حالات جو چل رہے ہیں، فیصلہ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ مارنے والوں کو 10 لاکھ مارنے والوں پر مسلط کر دیا ہے۔ دوسرا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک طرف 1.5 لاکھ کے مجرم ہیں، دوسری طرف 10 لاکھ کے مجرم ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر مسلط کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ بیچ میں ہم لوگوں نے گردن ڈال کر ہمارا ایمان خراب کر لیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے۔ کس نے بتا دیا؟ ضروری نہیں کہ آپ ایک شخص کی طرفداری کرو، ایک فریق کی طرفداری کرو۔ قرآن و حدیث کو پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہمیشہ جنگ حق و باطل کی نہیں ہوتی، اور جذبات میں آ کر کسی کے معاملے میں رائے قائم نہیں کی جاتی۔ ماضی بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک ایران جیسا شخص، ایک ایران جیسا ملک ایک چھوٹی سی اچھی حرکت کر کے آپ کو گمراہ کرنے کے قابل ہے، تو دجال آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ دجال تو ایک ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لے کر آئے گا۔ آپ جیسے لوگ تو اس کی جنت میں چلے جائیں گے، جو اصل میں جہنم ہوگی۔ اگر آپ کو ایک معمولی سا ملک جس نے 10 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کے باوجود آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ مسلمانوں کا حامی ہے، تو دجال آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ دجال آپ کو رب نہیں منوائے گا، دجال آپ کو فتنے میں نہیں ڈالے گا۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، پہلے دیکھو کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ورنہ دجال بھی آئے گا، آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لائے گا، ایک ہاتھ میں جنت لائے گا۔ فتنوں سے بچنا سیکھو، فتنوں کو سمجھنا سیکھو، بیکار میں جوش میں آ کر فیصلے قائم کرنا نہ سیکھو، وقت ضائع کرنا نہ سیکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایما امرأ قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما وان كان كما قال الا رجعت علیہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6103۔ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 میں سے ایک پر ضرور اللہ رب العالمین کفر کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں کافر ہے تو وہ کافر ہے، اگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر بن جاؤ گے اللہ کے نظر میں۔ آج ہمارے لوگ ایران کی محبت میں، انہیں نہیں معلوم کہ 10 لاکھ کو مارا ہے، ایران کی محبت میں ایسے ملوث ہیں، ایسے جنونی ہیں کہ محض اس لیے کہ سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہوتا اس پر کفر کے فتوے لگا دیے۔ پہلی بات تو یہ جہالت ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، فتنہ کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب جنگ میں نہیں آیا، مشرک ہے، کافر ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ سعودی عرب ہر معاملے میں بری ہے، ہم اس کی تمام غلطیاں مانتے ہیں، اگر اعلان کرنے کی بات آئے تو اعلان بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی ایسا عمل ہمیں بتاؤ جو کفر و شرک کے درجے کا ہو۔ جب کفر و شرک کا درجہ پہنچ جائے تب ان کے کفر کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ اور آپ لوگ اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہو، اپنی سوچ سے فیصلہ کرتے ہو کہ وہ کافر ہے۔ اگر اللہ کی قسم وہ کافر نہیں ہے، آپ کافر بن کر مرو گے، آپ ایمان کی حالت میں نہیں مرو گے۔ کتنے لوگوں کو مارا سعودی عرب نے، کتنے لوگوں کا قتل کیا، اللہ کے بارے میں انہوں نے کیا غلط عقائد بنائے۔ مسلمانوں کے نزدیک عقائد کے بگاڑ کو لے کر کوئی چیز بتاؤ وہاں سے جو آپ کو نظر آتی ہے۔ خرابیاں ہزار ہیں، اگر توحید باقی ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگر توحید باقی ہے تو اللہ بھی احترام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر توحید ہے تو وہ زانی ہی کیوں نہ ہو، چوری کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو بڑی پرواہ ہوتی ہے اور آپ انہیں کافر بنائے جا رہے ہو۔ اور جو اصل کفر کرتے ہیں، ایران کا عقیدہ معلوم ہے آپ کو، ایران کا جو مالک مرا ہے ابھی، ایران کا جو بادشاہ ابھی مرا ہے، اس کے جملے میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت اللہ علی خامنائی کا جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت جبریل حضرت فاطمہ کے پاس وحی لاتے تھے۔ یہ میرا جملہ نہیں، جس کو آپ امام سمجھتے ہیں اس کا جملہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کسی پر وحی نہیں آ سکتی، اس کا سوگ مناتے ہو، اس کا غم مناتے ہو۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد وحی حضرت فاطمہ کو آتی تھی، جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، اس کا سوگ مناتے ہو۔
اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ سمجھ نہیں آتا آپ کو فتنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیا چیز ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، الغرض میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایسے بہت سے فتنے ہیں جو ہمارے اعمال کی طرف بھی حملہ ور ہیں، ہمارے ایمان کی طرف بھی حملہ ور ہیں۔ ایسے وقت میں کسی ایسی چیز میں نہ پڑنا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ آپ یہ جو حمایت کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو حالات کا صحیح علم نہیں ہے۔ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں 1 سال سے 2 سال سے، آپ کو گزشتہ 50 سالوں کی خبر نہیں ہے، آپ کو گزشتہ سالوں کی خبر رپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تب سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا اتنا، آج آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا، اب معلوم ہو گیا کہ آپ کو اتنے لوگ مارے گئے۔ پہلے کے 10 لاکھ لوگوں کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ جھوٹا نہیں ہوں میں اللہ کی قسم، جا کر آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق کرو۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مسئلے میں نہ جانتے ہوئے جا کر پڑھ گئے، آپ کے پاس اس کا پورا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 30 پر 6 میں، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اللہ تمہارے ہر اس جملے کے بارے میں سوال کرے گا جو تم نے سنا، اور ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا جو تم نے دیکھا۔ تمہاری دل کے نیتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا جو تم نے قائم کی تھی، اور یاد رکھنا اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ایسے ہی باتیں نہیں کہہ دینا، ایسے ہی رائے قائم نہیں کر دینا، ایسے ہی لوگوں کے درمیان جو سمجھ آئے نہیں بک دینا۔ حالات کو مکمل طور پر نظر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا تمہیں پورا علم نہیں اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث میں 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر مضبوط ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ یا تو صحیح بات کہے یا خاموش رہے، یا تو صحیح بات کرے یا تو خاموش رہے۔ خاموش رہنا سیکھو جب تک کہ سچ پورا معلوم نہیں ہو جاتا۔ یہ تمہارے ایمان کی بھلائی کے لیے ہے، تمہارے اعمال کی بھلائی کے لیے ہے۔